بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وقال تعالی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس طرح ہم سب کے اوپر ہماری ماؤں کا حق ہے، ہمارے والد گرامی کا حق ہے، ہمارے بھائی بہنوں کا حق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اسی طرح ایک اور ہستی بھی ہے جس کا ہم سے رشتہ ان سارے رشتوں سے بڑھ کر ہے، ان سارے رشتوں سے گہرا ہے، ان سارے رشتوں سے زیادہ ہے۔ اس ذات گرامی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے اور آپ سے جو رشتہ ہے وہ اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ وہ ماں کے رشتے سے بھی زیادہ ہے، باپ کے رشتے سے بھی زیادہ ہے، بھائی بہنوں کے رشتوں سے زیادہ، رشتہ داروں کے رشتوں سے زیادہ۔ وہ اتنا گہرا ہے کہ مخلوق میں اتنا گہرا رشتہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ جو نبی ہیں ان کا تم پر حق تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہر امتی پر اتنے ہیں کہ بخدا اگر میں اور آپ ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں جانے تک کسی سنت کی خلاف ورزی نہ کریں، کبھی ہماری زبان درود پاک پڑھنے سے خاموش نہ ہو، ہمارا کوئی کام ان کی مرضی اور منشا کے خلاف نہ ہو، اور ہم ہر دن ان کے روضے کی زیارت کو جائیں اور پیدل جائیں اور مشقتیں اٹھا کے اور بھوک اور فاقے اٹھا کے جائیں، اللہ کی قسم ہم اپنے نبی کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا اتنا حق ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا نے تو حضور کے روضے کی زیارت کی حج کے ضمن میں، ساری دنیا ہمارے نبی کے روضے کی جو زیارت کرتی ہے وہ حج کے ضمن میں جاتے ہیں، حج کے لیے پھر مدینے بھی چلے جاتے ہیں، جاتے ہیں عمرے کے لیے پھر مدینے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ افغانستان کے رہنے والے تھے، افغانستان کے رہنے والا اگر مدینے جائے تو جہاز تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو اس کو پہلے ایران آنا پڑے گا، پھر اس کو عراق آنا پڑے گا، پھر اس کو شام جانا پڑے گا، پھر اس کو سعودی بارڈر میں داخل ہونا پڑے گا، پھر کہیں جا کے چلتے سینکڑوں کلومیٹر چل کر
ہزاروں کلومیٹر چل کر پھر کہیں جا کر وہ مدینے پہنچے گا۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم الشان عاشق رسول ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت صرف حج کے ضمن میں نہیں کی، بلکہ افغانستان سے چلے اور چل سو چل مدینے پہنچے، آقا کے روضے پہ سلام پڑا، وہیں سے پچھلے پاؤں واپس افغانستان آئے۔ لیکن اتنی بڑی مشقت اٹھانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولانا جامی نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا، حضور کا حق ادا کر دیا۔ حقوق کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی انہوں نے ادا نہ کیا جو ہمارے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آج ہم جہاں اور بہت ساری یادیں بھلا بیٹھے ہیں، بہت ساری بے وفائیاں کیے چلے جا رہے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی یاد جو ہم بھلائے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا رشتہ جو ہم اور آپ بھلائے ہوئے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی قدردانی اگر ہم دنیا میں کرے جائیں تو پھر قیامت کے دن اس رشتے پر ملنے والی جزا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں رہتے ہوئے اس رشتے کی قدر ہم نہ پہچان پائے اور اس رشتے کی ہم ناقدری کرتے چلے گئے تو دوستو قیامت کے دن اگر اس رشتے کو کل عدم کر دیا گیا تو دوستو ہم اور آپ بے سہارا ہو جائیں گے، بے آسرا ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے آسروں کے لیے آسرا ہیں، گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑی امید کی کرن ہے۔ کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کو کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، ماں بھی بھاگ رہی ہوگی، بچے بھی بھاگ رہے ہوں گے، باپ بھی بھاگ رہا ہوگا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو کام نہیں آئے گا، بلکہ دور سے دیکھے گا تو دوڑ لگائے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اس دن ایک ہستی ایسی ہوگی جو دور سے اپنے امتی کو آتا ہوا دیکھ کر منہ موڑنے کی بجائے اس کی طرف چلنا شروع فرمائیں گے، اس کو گلے لگائیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اللہ کے ہاں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے اور اس کی سفارش کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کل قیامت کے دن میں جو شفاعت کروں گا وہ اپنے ان امتیوں کے لیے کروں گا جن کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، گناہوں کے انبار ہوں گے، جن کے پاس گناہوں کے انبار ہوں گے، میں ان کے لیے سفارش کروں گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، وہ میرے امتی جنہوں نے کبیرہ گناہوں میں زندگی برباد کر دی اور بغیر توبہ کیے مر گئے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا سہارا میں ہوں گا، ان کا آسرا میں ہوں گا، ان کو چھڑانے والا میں ہوں گا، ان کو پل صراط پار کرانے والا میں ہوں گا۔ بتائیے اگر ان کا دل ہم سے دکھ گیا، اگر ان کا رشتہ ہم سے چھوٹ گیا، ان کے رشتے کی ناقدری ہم سے ہو گئی تو ہے کوئی ان کے علاوہ کوئی اور آسرا؟ ہے کوئی ان کے علاوہ کوئی اور امید؟ کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، عظمت کو، رتبے اور شان کو اللہ اتنا بڑھائیں گے کہ سارے انبیاء کو بھی ہمارے نبی کی احتیاج ہوگی، انبیاء کو بھی احتیاج ہوگی، انبیاء کو بھی ضرورت ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ میدان محشر کا معاملہ مکمل فرمائیں گے اور جنت والوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو اب جنت والے جنت کی طرف چل پڑیں گے، لیکن جب جنت کی طرف جائیں گے تو دروازہ بند پائیں گے، تو کہیں گے دروازہ تو بند ہے، اب کیسے کھلے گا؟ چنانچہ اللہ ان کے دل میں ڈالیں گے کہ جاؤ حضرت آدم کی منت سماجت کرو، چونکہ وہی سب کے باپ ہیں، وہی سب کے بڑے ہیں۔ چنانچہ یہ سارا جنتیوں کا کروڑوں کا مجمع چل کے حضرت آدم کے پاس جائے گا اور کہے گا یا ابانا استفتح لنا الجنہ، ابا جان جنت بند ہے، آپ کوئی ہمت کریں جنت کھلوائیں۔ حضرت آدم کہیں گے بیٹا میرے بس میں تو نہیں ہے، آج تو میں اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا ہوں، آج تو میں اللہ کے سامنے میری زبان ہی نہیں کھلے گی، تم ایسے کرو تم جاؤ حضرت نوح کے پاس،
وہ بھی تمہارے ابا ہی ہیں اور انہی سے تمہاری ساری نسل چلی ہے، انہی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری شاید سفارش کر لیں۔ چنانچہ یہ سارا کروڑوں کا مجمع بھاگا بھاگا حضرت آدم کے پتے پہ پہنچے گا اور حضرت نوح علیہ السلام کے پتے پہ پہنچے گا، ان کے پاس جا کے ان کی منت سماجت کریں گے۔ وہ کہیں گے بچوں بات یہ ہے کہ اللہ آج اتنے غصے میں ہے کہ کسی کو بات کرنے کی مجال نہیں ہے، ایسے کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے خلیل تھے۔ یہ سارا تکوینی نظام چلے گا اللہ کی طرف سے۔ آدم علیہ السلام کا بھی اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، ان کے دل میں نوح علیہ السلام کا بھی اللہ ڈالے گا، ان کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ ڈالے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی میں تو آج کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس، وہ بڑے لاڈلے نبی ہیں، وہ اللہ سے ہر بات کر لیا کرتے تھے، ان کے پاس جاؤ شاید وہ کچھ کر لیں، شاید ان کو یہ جسارت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میرے بس کا کام نہیں ہے، جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس، ان کے دل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ ڈالیں گے۔ جب یہ کروڑوں کا مجمع عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھکا ہارا ادھر ادھر سے دھکے کھا کے پہنچے گا تو وہ کہیں گے تم کہاں ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہو، جاؤ محمد عربی کے پاس، آج ان کے سوا اللہ کسی کی نہیں سنے گا۔ یہ ساری چین اللہ چلائے گا، یہ ساری چین اللہ چلائے گا، ورنہ اللہ پہلے ڈال دیتا سیدھے محمد کے پاس جاؤ۔ لیکن اگر پہلے ہی یہ سارا مجمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا اور آپ کی سفارش سے جنت کا دروازہ کھل جاتا تو شاید کہنے والے کہتے کہ انہوں نے سفارش کر لی تھی، وہ نبی تھے، کوئی اور نبی بھی کر لیتا تو ان کی بھی سن لی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن چلے گی تو اکیلے محمد کی چلے گی۔ وہ ہیں کہ جن کی نبیوں کو بھی احتیاج ہے، وہ ہیں جن کی ولیوں کو بھی احتیاج ہے، وہ ہیں کہ جن کی صدیقین کو بھی احتیاج ہے، وہ ہیں کہ شہداء بھی جن کے محتاج ہیں اور صدیقین بھی جن کے محتاج ہیں، صلحاء بھی جن کے محتاج ہیں، انبیاء اور اولو العزم رسل بھی ان کے محتاج ہیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ امام المرسلین ہیں، وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ سید الاولین بھی ہیں، سید الآخرین بھی ہیں۔ پہلوں کے سردار بھی وہی ہیں، آخریوں کے سردار بھی وہی ہیں، جو پہلے آئے ان کے سردار بھی وہ اور جو بعد میں آئے ان کے سردار بھی ہو۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لائے مسجد میں تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے واہ واہ آدم کے کیا کہنے، اللہ نے ان کو کتنا اونچا مقام بخشا۔ دوسرے نے کہا واہ واہ حضرت ابراہیم کے کیا کہنے، اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ تیسرے نے کہا موسیٰ کے کیا کہنے، اللہ نے ان کو کلیم بنایا۔ اس طرح انبیاء کے تذکرے چھڑے اور ایک ایک نبیوں کی شان کو بیان کرتا رہا۔ جب یہ سارے نبیوں کی مختلف انبیاء کی شان بیان کر چکے تو آپ علیہ السلام تو آ کر کھڑے تھے، صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ گویا ہوئے۔ آپ نے فرمایا لقد سمعت کلامکم وعجبکم، میں تم سب کے مذاکرے سنتا رہا، تم سب کے تاثرات دیکھتا رہا، تم سب کے تبصرے میں سنتا رہا کہ تم کس نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو۔ تم نے جس نبی کی شان جو بتائی وہ بالکل اسی شان کے مالک ہیں، اسی شان سے متصف ہیں، اللہ نے ان کو وہی عزت دی ہے۔ لیکن الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن کان کھول کر سنو، کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ انا سید الاولین والآخرین وسید الآخرین، مجھے اللہ نے پہلوں کا بھی سردار بنایا، مجھے اللہ نے آخری لوگوں کا بھی سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسی عزت دی جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ شان بخشی جو کسی نبی کو نہ بخشی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ عزت دی جو کسی نبی کو نہ دی۔ کسی نبی کی خواہش پر آسمان سے احکام نہیں اتارے گئے، کسی نبی کی خواہش پہ آسمان سے احکام نہیں اتارے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں، وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کی خواہش پر اللہ نے اپنے احکام میں تبدیلیاں کر لی، اپنے احکام میں ترمیم کر لی۔ جب اسلام آیا تو ابتدائی زمانے میں سارے مسلمانوں کو
سارے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ سارے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی یہ چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف منہ کروانے کی بجائے ہمارا منہ ہمارے اپنے کعبے کی طرف کروائے۔ جو ہمارے بابا ابراہیم کا کعبہ ہے، اللہ اس کی طرف ہمیں منہ کرنے کا حکم دے دے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی، لیکن اس خواہش کو آپ کبھی زبان پہ نہیں لائے، چونکہ یہ ایک بے ادبی سی معلوم ہو رہی تھی، لہٰذا آپ کبھی اس کو زبان پہ نہیں لائے۔ ایک دفعہ ہم نماز پڑھ رہے تھے مسجد القبلتین، مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران آپ کے دل میں اس خواہش نے ایسا جوش پکڑا کہ آپ دوران نماز بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے لگے کہ شاید میرے دل کی دھڑکنوں سے اللہ واقف ہو کر میری چاہت پہ فیصلہ اتار دے۔ چنانچہ دوران نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس جذبے، اس جوش، اس آرزو، اس امنگ اور خواہش کے پورا کرنے کے لیے نماز کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا انتظار کر لیتے کہ میرے محبوب سلام پھیر لیں، سلام کے بعد جبریل کے ذریعے سے ان کو اگلے کعبے کا حکم دیا جائے۔ اللہ نے اتنا بھی صبر نہ کیا اپنے نبی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اتنا بھی انتظار نہ کیا۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، نماز میں قرآن پاک کی دھڑا دھڑ آیتیں اترنا شروع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نماز میں بار بار نظریں اٹھا کے اوپر دیکھ رہا ہے، اور میں جانتا ہوں تیری دل کی خواہش کیا ہے۔ چل آج تیرا قبلہ ہم وہی بنا دیتے ہیں جو تجھے پسند ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بار بار اوپر دیکھ رہا ہے، چل ہم آج تیرا قبلہ وہی کر دیتے ہیں جو تجھے پسند ہے۔ ہے کوئی ایسی شان والا، ہے کوئی ایسے رتبے والا، ہے کوئی ایسا جس کی اللہ کے ہاں اتنی چلتی ہو، جس کی خواہش کے پورا کرنے میں اللہ اتنی جلدی کرے، اللہ اتنی عجلت کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعوت کی کھانے کی، صحابہ آئے، صحابہ نے کھانا کھایا، آپ علیہ السلام کے گھر میں کھانا کھایا۔ اب عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کھانا کھا کے پھر بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو صحابہ آئے، کھانا کھایا، کوئی ادھر ادھر کی بات نکل گئی اور بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے۔ اب حضور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اٹھیں تاکہ دسترخوان اٹھے اور ہم اپنے گھر کے معاملات کو سیدھا کریں۔ اب آپ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، صحابہ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اللہ سے یہ ہمارے نبی کی ناگواری برداشت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور قرآن کی آیتیں بھیجیں۔ کیوں دسترخوان پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہو؟ میرے نبی کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے، آئندہ بھی جب کبھی دعوت ہو تو کھانا کھا کے فوراً چلے جایا کرو، میرے نبی کو زحمت نہ دیا کرو۔ ایک علاقے کے لوگ آئے، دیہاتی، اور وہ آ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، ہمارے نبی کے حجرے کے سامنے کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر تشریف لائیے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کو ان کا یہ بلانا اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا۔ اے لوگوں، میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، پکارنا ہو تو میرے نبی کو القاب سے پکارو، عزت سے پکارو، یوں نہ کہو یا محمد بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اس سے بھی بہتر یہ تھا کہ تم دروازے پہ بھیکاریوں کی طرح کھڑے رہتے، حضور آتے تو تم سے مل لیتے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسی عزت اور شان دی ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی، اور ان کا ہم سے وہ رشتہ ہے جو ہم سے کسی اور کا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رشتے کا بھی پاس رکھیں، اس رشتے کو بھی نبھانے کی کوشش کریں۔ ماں کے رشتے کو نبھانا کیا ہے؟ آپ ماں کی اطاعت کریں،
ماں کی خدمت کریں، ماں کے پاؤں دبائیں، ماں کی دعائیں لیں، ماں سے بدتمیزی نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، کبھی اس کی بات کا انکار نہ کریں. یہ ماں کے رشتے کی پاسداری ہے. ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. جہاد بہت بڑا عمل ہے، اسلام کا ایک بڑا فریضہ ہے، رکن اعظم ہے، اسلام کا رکن اعظم ہے جہاد کرنا، کفار سے جنگ کرنا. اسلام کے نافذ ہونے کے لیے، اسلام کے نافذ کرنے کے لیے کفار سے جنگ کرنے کا نام جہاد ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہاں. آپ نے فرمایا الزم رجلیہا، الزم رجلیہا فإن الجنت تحت اقدامہا. جا اس کے پاؤں سے چمٹ جا، تیری جنت تو اس کے قدموں تلے ہے، تیری جنت تو اس کے قدموں تلے ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اذهب الیہا وخدمہا، چلا جا اس کے پاس، جا کے اس کی خدمت کر. آپ نے الفاظ ایسے اپنائے، آپ نے الفاظ ایسے اپنائے، آپ نے الفاظ ایسے منتخب فرمائے کہ جس سے ماں کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، اور اولاد کو ماں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے. الزم رجلیہا، اس کے قدموں سے جا کے چمٹ جا، اس لیے کہ جنت کو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. یہ ماں کے رشتے کی پاسداری ہے. نبی کے رشتے کی پاسداری کیا ہے؟ نبی کا رشتہ ہم سب کو حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے ہم سارے امتی ہیں اپنے نبی کے. چلے ہم نافرمان ہی صحیح، ہم بے وفا ہی صحیح، لیکن ہیں تو انہی کے امتی. نسبت تو ان سے رکھتے ہیں، نسبت تو ان سے رکھتے ہیں. اگرچہ نافرمان ہیں، اگرچہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، اگرچہ ہم ان سے بے وفائی کے مرتکب ہیں، لیکن نسبت تو انہی کی ہم رکھتے ہیں. قیامت کے دن پکارے تو انہی کی امت میں جائیں گے. یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. اب اس رشتے کی پاسداری کیا ہے؟ اس رشتے کی پاسداری یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی کام ان کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو، ہماری پوری زندگی ان کی سنت سے مزین ہو، ان کے طریقے میں ڈھلی ہوئی ہو. مسلمان ایسی زندگی گزارے کہ مسلمان کے اندر مسلمان کے نبی کی جھلک نظر آئے. پولیس والے میں پولیس والا ہونے کی جھلک نظر آتی ہے نا. آرمی افسر میں، آرمی کا افسر ہو، سپاہی ہو، اس میں آرمی والا ہونے کی جھلک نظر آتی ہے. بھنگی میں بھنگی کی جھلک نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہوگا، کسی ہوگی. کسی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، اس میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. کسی اسکول کا طالب علم ہے، اس میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. کوئی مدرسے کا طالب علم ہے، اس کا اسٹائل ہی اور ہوتا ہے، اس میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. دور سے دیکھنے والا پہچانتا ہے مدرسے کا طالب علم آ رہا ہے. تبلیغ والوں میں تبلیغ والا ہونے کی جھلک نظر آتی، دور سے پہچانا جاتا ہے. 4 مہینے چلنے والا ساتھی آ رہا ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں محمد مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے. آج ہم مسلمانوں نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنے آپ سے اتنا دور کر دیا ہے، سنت سے اتنے دور چلے گئے، مسنون زندگی سے اتنے دور چلے گئے کہ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کوئی محمد کا غلام جا رہا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک اپنی زندگی کو اپنے نبی کی زندگی میں محدود کر لینا، نبی کی بنائی ہوئی 4 دیواری کے اندر رہنا، یہ نبی کے رشتے کی پاسداری کی ایک صورت ہے. آپ تاجر ہیں، اپنی مرضی سے تجارت مت کریں. مفتیان کرام سے پوچھیں کہ آپ کے کام میں سنت کیا ہے. آپ ملازم ہیں تو اپنی مرضی سے ملازمت مت کریں. مفتیان کرام سے پوچھیں کہ آپ کی لائن میں سنت کیا ہے. آپ بچوں کی شادی کرنے لگے ہیں، مرضی سے مت کریں. آپ مفتیان کرام سے پوچھیں بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس میں بتائیے نبی کی سنت کیا ہے. آپ کے گھر میں کوئی مر گیا ہے، مفتیان کرام سے پوچھیں کوئی مر جائے تو آقا کی سنت کیا ہے. آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں کہ سفر میں میرے آقا کی سنت کیا ہے. آپ بیمار ہیں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں کہ بیماری میں حضور کی سنت کیا ہے.
دن حضور کے کیسے تھے، راتیں حضور کی کیسی تھیں، اور آپ کی خلوتیں کیسی تھیں، آپ کی جلوتیں کیسی تھیں، آپ کی اجتماعی زندگی کیسی تھی، آپ کی انفرادی زندگی کیسی تھی، آپ کا بولنا کیسا، چلنا کیسا، کھانا کیسا، پینا کیسا، پہننا کیسا، آپ کا برتنا کیسا، آپ کا سلوک و رویہ کیسا، آپ کے معاملات کیسے، آپ کی معاشرت کیسی، اس ساری کو سیکھنا، اپنے اندر اس کو لانا، یہ نبی کے رشتے کی پاسداری کی ایک صورت ہے۔ اس کو ہم کریں، اس کو ہم کریں۔ جیسے ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو ہوتا ہے نا، نہ اس کا ڈریس اپنا، نہ اس کا سلیبس اپنا، پڑھتا ہے ایک اسکول میں، سلیبس لے جائے کسی دوسرے اسکول کا، کیا خیال ہے چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ پڑھتا ہے ایک اسکول میں، ڈریس پہنا ہوا ہے دوسرے اسکول کا، بھائی یہ بھی پرائمری ہے وہ بھی پرائمری ہے، کہ نہیں، اس اسکول کے اپنے ضوابط اور قواعد ہیں، آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے آئیڈیل، پسندیدہ شخصیت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہونا چاہیے۔ تو یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے نوجوان مجمع کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے دست بستہ درخواست ہے کہ آج سے اس کی نیت کر لو کہ آئیڈیل بنائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بنائیں گے، چلیں گے ان کی سنت پر، چلیں گے ان کے طریقے پر، سر سے لے کے پاؤں تک ان کی سنت میں ڈھل جاؤ۔ خدائے پاک کی قسم، ان کے نقش قدم پہ چل کے آج تک کوئی ذلیل نہیں ہوا، اور ان کے طریقے کو چھوڑ کے اور طریقوں کو اپنا کر کوئی کامیاب بھی نہیں ہوا، کوئی معزز بھی نہیں ہوا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک قصیدہ کہا، قصیدہ اس کا نام ہے جواب شکوہ۔ جواب شکوہ، پہلے شکوہ لکھا پھر جواب شکوہ لکھا۔ شکوہ کیا ہے انسان نے اللہ سے، پھر اس کا جواب لکھا جواب شکوہ۔ وہ جواب دیا ہے اللہ نے، انسان کے سارے شکووں کا جواب اللہ نے دیا۔ اس جواب شکوہ کا آخری شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ سارے جواب شکوہ جو بڑا قصیدہ ہے، 30-40 اشعار کا مجموعہ ہے، یہ اس سارے کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ چونکہ شکوہ میں کہنے والے نے کہا تھا اللہ میاں آپ نے مادی اسباب بھی غیروں کو دے دیے، اور عزت بھی ان کو دے دی، پیسہ بھی ان کو دے دیا، گاڑیاں بھی ان کو دے دیں، جہاز بھی ان کو دے دیے، ترقی یافتہ بھی ان کو بنا دیا، ہم تیرے ماننے والے روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ شکوہ کرنے والے نے یہ کہا۔ تو اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تمہارے سارے حالات محمد سے بے وفائی کی سزا ہے۔ آج تم محمد سے وفادار ہو جاؤ، تمہاری ذلت کو عزت سے تبدیل کر دوں گا۔ تمہاری عزت کے اسباب وہ نہیں ہیں جو یورپ کی عزت کے اسباب ہیں، تمہاری عزت کے اسباب تو مدینے والے کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو معزز ہو جاؤ گے، ان کے نقش قدم کو چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر تم نے محمد سے وفاداری کی تو وہ تو ہو ہی جائیں گے، ہم بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جن جہازوں کو دیکھ کے تم رال ٹپکا رہے ہو، جن پھسلتی سڑکوں کو دیکھ کر تم رال ٹپکا رہے ہو، جس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر تم رال ٹپکا رہے ہو، یہ ٹیکنالوجی کیا، یہ تو ویسے ہی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، میں تو لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، ہماری عزت اسی میں مضمر ہے، ہماری عزت اسی میں مضمر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اسٹائل تبدیل کریں، اپنے نبی کے نقش قدم پہ آئیں، زندگی کا کوئی قدم ان کے طریقے سے ہٹ کے نہ اٹھائیں۔ تیار ہیں؟
اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے سر سے لے کے پاؤں تک۔ تبلیغ والے تشکیل کرتے ہیں نا، بتاؤ کون تیار ہے چلے کے لیے، کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ کون چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ رکھیں گے چہرے پہ داڑھی؟ رکھیں گے نا؟ جن کے ہے انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کیے ہیں، جن کے نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیں۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے نبی کی سنت کو چہرے پہ سجائیں گے نا انشاءاللہ؟ نبی کے چہرے کے مشابہ چہرہ لے کر مریں، نبی کے دشمنوں کے چہرے کے مشابہ چہرہ لے کے نہ مریں۔ ایسے نہ ہو کہ جب وہاں پیشی ہو تو آقا منہ ہی موڑ لیں، تو کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ وہ روٹھ گئے، وہ روٹھ گئے، وہ روٹھ گئے تو اللہ بھی بیچ میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ روٹھ گئے نا تو اللہ بھی بیچ میں نہیں آئے گا۔ جی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فضائل حج میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص گیا حج پہ، مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ انسان کی زبان قابو میں نہ ہو تو بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس کی زبان سے کوئی دہی خریدی اس نے، وہ دہی تھی کھٹی، کھٹا دہی تھا کھٹا، اردو میں مذکر ہے نا دہی، دہی تھا کھٹا۔ تو اس کی زبان سے نکل، یار مدینے کا تو دہی بھی بڑا کھٹا ہے، اس کی زبان سے نکل گیا۔ رات کو سویا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا تو میرے مدینے کی توہین کرتا ہے، میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، نکل جا میرے مدینے سے۔ یہ اخبار کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، فضائل حج میں لکھا ہوا ہے۔ نکل جا میرے مدینے سے، تو میرے مدینے کے دہی کو کھٹا کہتا ہے۔ اچھا یہ خواب پھر چلتا رہتا تو معافی تلافی کی کوئی صورت ہوتی، خواب ہی ختم ہو گیا۔ صبح اٹھا پریشان، ڈھونڈے کہ کوئی ہیں یہاں اللہ والے جن سے اپنے خواب کو شیئر کروں، تو معلوم ہوا کہ ہاں فلاں فلاں اللہ والے ہیں۔ ایک اللہ والے سے ملے، بڑے پہنچے ہوئے، خواب سنایا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے نکلنے کا حکم دے دیا ہے، اب تجھے کون ٹھہرا سکتا ہے؟ لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے، کہ کیا؟ جبل احد چلے جاؤ، وہاں پہ حضرت حمزہ کی قبر ہے، وہاں جا کے دعا کرو۔ حضور کو اپنے چچا حمزہ سے بڑی محبت تھی، حضرت حمزہ سے بڑی محبت تھی، وہاں دعا کرو، شاید اللہ کرم کر دے۔ اپنے نبی کے چچا کے طفیل، شاید اللہ کرم کر دے۔ چنانچہ وہاں گئے، غزوہ جنگ جبل احد کے پاس گئے، حضرت حمزہ کی قبر کے پاس جا کے دعا کی۔ رات کو حضرت حمزہ کی زیارت ہو گئی۔ فرمانے لگے جب حضور نے تجھے نکال دیا ہے تو تجھے کون ٹھہرا سکتا ہے؟ چنانچہ مدینے سے یوں ہی اس کو نکلنا پڑا۔ حضور منہ موڑ لیں تو اللہ بھی بیچ میں نہیں آتے۔ اس لیے حضور کے چہرے کے مشابہ چہرہ لے کے مریں۔ زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، شاید آج کی مجلس آخری ہو، شاید آج کی یہ ملاقات آخری ہو، شاید آج کا یہ واضح بیان آخری ہو۔ اس لیے لوہا نرم ہے، نیت کر لیں، انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے نا انشاءاللہ، پوری رکھیں گے نا، پوری رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے سے شان گھٹ نہیں جائے گی، ہماری شان ہے ہی کیا۔ اور کبھی سر ننگا نہ کریں، ہمیشہ سر پہ ٹوپی پہنا کریں۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی سر ننگا نہیں کیا، ہمیشہ ٹوپی پہنے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے تو پگڑی بھی پہنے۔ اب یہ اتنے سارے آئے ہوئے ہیں، ایک ہی نے دو نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، 3 نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، اتنے سارے آئے ہوئے ہیں، اتنے ساروں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، پگڑی نہیں پہنی ہوئی۔ پگڑی پہنے، یہ بھی ہمارے آقا کی سنت ہے اور مستقل سنت ہے۔ ہمارے آقا نے پگڑی مستقل پہنی ہے۔ اپنے پانچوں کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، نیچے نہ ڈالیں، کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں کل قیامت کے دن اللہ اسے دیکھے گا ہی نہیں۔
یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، پکی حدیث ہے۔ اللہ اسے دیکھے گا ہی نہیں جو دنیا میں ٹخنے ڈھانک کے پھرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ کبھی کسی کو گالی نہ دیں، ہمارے نبی نے زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی سے فحش گفتگو نہیں کی، فحش گفتگو نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو گالی نہ دیں۔ گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ گالی سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پٹھان کالونی کے لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں، کالی موری کے اور پٹھان کالونی کے بہت گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو گالی نہ دیں، گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کبھی کسی کی بےزتی نہ کریں، کبھی کسی کو ہلکے الفاظ سے نہ پکاریں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارا کرو۔ اچھا نام، اچھے نام کے ساتھ، بھائی بھی لگائیں، صاحب بھی لگائیں، اچھے ناموں کے ساتھ پکارا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایسی گھل مل گئی ہیں کہ یہ بیماریاں ہی معلوم نہیں ہوتی، یہ برائیاں ہی معلوم نہیں ہوتی۔ اچھے ناموں سے پکارا کریں، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہمیشہ دینداروں کی عزت کریں، دینداروں کی عزت کریں، دینداروں کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ملا ایسے، یہ مولوی ایسے، یہ حافظ ایسے، یہ قاری ایسے، یہ مسجدوں کے امامی ایسے ہوتے ہیں، یہ تبلیغ والوں کے کام ہی یہ ہیں، یہ مدرسوں والوں کے کام ہی یہ ہیں۔ بہت سے لوگ زبان سے ایسے بول جوش جذبے میں بول جاتے ہیں، لیکن یہ بول مرتے وقت بہت پریشان کرتے ہیں انسان کو۔ جو اہل دین کے بارے میں زبان کھولتا ہے، اہل دین کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اکثر موت کے وقت ان سے کلمہ سلب ہو جاتا ہے۔ جو علماء کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، علماء کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، اہل دین کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، یہ مولوی ہیں ہی ایسے، تو وہ ڈریں، موت کے وقت ان سے ایمان چھننے کا اندیشہ ہے۔ کسی عالم کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیں، عالم ہے نا، زبان نہ کھولیں، خاموش رہیں۔ آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی، آپ خاموش رہیں، تبصرے نہ کریں، تنقید نہ کریں، کیڑے نہ نکالیں۔ اور آج کل لوگ کسی پہ جو تبصرہ کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر نہیں، حدیث پڑھ کر نہیں، فیس بک کی خبریں پڑھ کر، یوٹیوب پہ بیٹھ کر فاسق فاجر اینکروں کے تجزیے سن کر علماء پہ تبرع کرتے ہیں، علماء پہ حرز سرائی کرتے ہیں، علماء کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں۔ وہ ڈریں اس بات سے کہ ان سے ایمان چھن جائے۔ بھئی آپ کسی عالم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے فیس بک پہ فلاں اینکر سے سنا ہے، کہ حدیث میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، کسی مستند کتاب میں پڑھا ہے۔ اینکروں کی باتوں پہ آپ علماء کے خلاف حرز سرائی کر رہے ہیں اور ان کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں اور ان کو مختلف القاب سے پکار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی اور اپنے ہی اوپر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ان باتوں سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے حضرت علی آئے۔ جب حضرت علی آئے تو مجمع بالکل پیک تھا، جگہ نہیں تھی، حضور کے قریب تو بالکل جگہ نہیں تھی۔ اب بظاہر یہ بنتا تھا کہ حضرت علی پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ جب حضرت علی کو حضرت ابو بکر صدیق نے دور سے آتا دیکھا تو حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہٹ کر حضور سے ذرا دور ہو گئے اور حضور کے پاس والی جگہ حضرت علی کے لیے خالی کر لی۔ حضرت ابو بکر کی حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل سے ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا، بے شک
فضیلت والے ہی فضیلت والوں کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اندھے کو کیا پتہ کون آ رہا ہے اور اس کو کتنی عزت دینی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے آگے آگے جا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے چل رہے ہیں، حضرت ابو درداء آگے آگے چل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے زور سے پکارا ابو درداء کو، ابو درداء اتمشی بین یدی من ہو خیر منک، اس سے آگے آگے جا رہے ہو جو تم سے بہت بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء ایک دم کھڑے ہو گئے، ابو بکر کو آگے جانے دیا، خود ان کے پیچھے ہو گئے۔ اس لیے کبھی علماء کے بارے میں زبان نہ کھولیں۔ اللہ آپ کی ماں زندہ ہے، اس کی خدمت کریں، باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، دعائیں لیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، کبھی بیوی کے ساتھ بدتمیزی اور جھگڑا نہ کریں۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی، پوری زندگی کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹا بھی نہیں۔ حالانکہ بہت باتیں ہو جاتی ہیں گھروں میں، لیکن آپ نے ساری زندگی کبھی بیوی کو نہیں ڈانٹا، ہمیشہ آپ نے برداشت کیا اور مسکرا کے اس کو ٹال دیا۔ آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا، اس پہ ریئیکشن نہیں دکھایا، آپ نے اس کو مسکرا کے ٹال دیا، کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، اماں عائشہ کے گھر میں، تو ایک اور ام المومنین نے آپ کے گھر میں، اماں عائشہ کے گھر میں آپ کی خدمت میں سرید بنا کے بھیج دیا، مٹی کا برتن تھا، اس میں سرید بنا کے بھیجا۔ اب انہوں نے تو محبت میں بھیجا، گھر میں سرید بنا تھا تو چلو حضور کو بھی بھیج دوں تھوڑا سا۔ اماں عائشہ نے سوچا باری میری، کھانا کھائیں گے ان کا، یہ کون سا انصاف ہے۔ اب حضور کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، روک بھی نہیں سکتی دور سے، یا رسول اللہ یہ نہ کھانا، میں پکا رہی ہوں وہ کھانا ہے آپ نے، یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اب کیا کریں؟ تو ان کے دماغ میں ایک ٹیکنیک آئی، کچن میں کھانا پکا رہی تھیں، وہاں سے اٹھیں اور حضور کے پاس سے گزر کر بڑی ٹیکنیک کے ساتھ کوہنی ماری اس کٹورے کو، دھڑام سے وہ زمین پہ گر گیا، ٹوٹ گیا، سری ضائع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے، اب بجائے اس کے کہ آپ اس پہ غصے ہوتے، بھائی آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ مجھے روک دیتی، آپ نے خام خواہ اللہ کی نعمت کو ضائع کر دیا، عجیب بات ہے یہ، نبی کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہی ہیں آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا عائشہ ایسا برتن اور ہے، کہے وہ برتن لے آئیں، آپ نے اس برتن میں وہ پڑا ہوا کھانا ڈالا اور آپ مسکرا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے کہ اس کی باری میں کسی اور کا کھانا میں کیوں کھاؤں۔ گھر کے مسائل کو سیریس نہیں لیا جاتا، اس طرح مسکرا کے اسے ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم اسے سیریس لے لیتے ہیں، ماں نے کہا تیری بیوی ایسی، سیریس لے لیا اور لگا دی اس کی ٹھکائی۔ بہن نے کہا تیری بیوی ایسی، ہم نے سیریس لے لیا اور اس کی پٹائی کر دی، اس کی بےزتی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں ایک نمبر اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ ایک نمبر اچھا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا خیرکم اکثرکم قیاما باللیل واکثرکم صوما بالنہار، یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، ایک نمبر وہ ہے جس کو بیوی ایک نمبر کہے۔ اس لیے یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، سنت صرف داڑھی نہیں، سنت صرف مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونا نہیں، بیوی کی حرکتوں کو مسکرا کے ٹال دینا بھی سنت ہے۔ بیوی کی حرکتوں کہہ رہا ہوں، بیوی کی حرکتوں کو مسکرا کے ٹال دینا بھی سنت ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے نبی کی زندگی کو اپنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں، اس کی فضا بنائیں، اپنے بچوں کا بچپن سے ذہن بنائیں، بچیوں کا ذہن بنائیں، بیوی ماں باپ کا ذہن بنائیں، اپنے گھروں میں اتنے تذکرے کریں اپنے نبی کے کہ سارا گھر حضور کا عاشق ہو جائے، حضور کا دیوانہ ہو جائے، اپنے علاقے محلے ہر جگہ حضور کے اتنے تذکرے کریں کہ دنیا حضور کی عاشق ہو جائے، حضور کی دیوانی ہو جائے۔
علامہ اقبال ہی کا ایک شعر ہے، اس میں فرماتے ہیں دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، محمد کے اتنے تذکرے کرو کہ دنیا میں اندھیرا اجالے سے تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔